اب اس نے یہ کیا مودی نے کہ اس کو 3 جگہ پہ استعمال کیا. ایک اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا. وہ راہل گاندھی کے بیٹے نے کہا کہ یہ ملک سے بے وفائی ہے. اور ایک کشمیری لیڈروں کو گیلانی، محبوبہ مفتی، یاسین ملک وغیرہ وغیرہ جتنے ہیں ان کے خلاف استعمال، اپنے کاروباری مخالفین کے خلاف. اور پاکستان میں حکومت کے اپوزیشن لیڈروں کے خلاف استعمال کیا، عمران خان کے خلاف استعمال کیا. ظاہر ہے اس لیے کہ انہیں بلیک میل کیا جا سکے. ہم آئی ٹی پہ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ہم ٹیکنالوجی پہ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ وہ بنا سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کم از کم اس قابل تو ہوں کہ بچا لیں اپنے آپ کو ہمارے ٹیلی فون سے. اس کا مطلب یہ ہے عمران خان کو سنا جا سکتا ہے تو فوجی افسروں کے بھی سنے جا سکتے ہیں، آئی ایس آئی کے بھی. کبھی آئی ایس آئی دنیا کی اتنی اچھی ایجنسی کی تھی، اس نے سی آئی اے کے اندر پینیٹریٹ کیا تھا. نمسکار دوستوں، نیا بھارت کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے. آج پاکستانی میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ کیسے پیگاسس سافٹ ویئر کو استعمال کر کے پاکستان کے پردھان منتری کا سارا ڈیٹا انڈین گورنمنٹ یا انڈین ایجنسیز اٹھا لے جا رہی ہے. مودی خاص کر کے انہوں نے نام لے کے کہا ہے، تو میں اسے انڈر لائن کر دوں. چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور باقی باتیں ہم ویڈیو کے آخر میں کریں گے. اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں اور بھی ایسے ویڈیو آپ تک لاتا رہوں. جے ہند. اور یہ اس نے کہا شہزاد اکبر نے کہ یہ پاناما سے بڑا سکینڈل ہے، اس کا فرانسک آڈٹ کرائیں گے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے فوجی مقاصد کے لیے تو ہماری پوری صلاحیت بروئے کار آتی ہے. ہم نے ایٹم بم بنا لیا، انڈیا سے فار بیٹر ایٹم بم بنا لیا، میزائل اس سے بہتر بنا لیا. ہم آئی ٹی پہ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ہم ٹیکنالوجی پہ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ وہ بنا سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کم از کم اس قابل تو ہوں کہ بچا لیں اپنے آپ کو ہمارے ٹیلی فون سے. اس کا مطلب یہ ہے عمران خان کو سنا جا سکتا ہے تو فوجی افسروں کے بھی سنے جا سکتے ہیں، آئی ایس آئی کے بھی. کبھی آئی ایس آئی دنیا کی اتنی اچھی ایجنسی کی تھی، اس نے سی آئی اے کے اندر پینیٹریٹ کیا تھا. اور اس نے کہا سینئر بش نے کہ اس کے پر کاٹے جائیں وہ انٹیلیجنس کمیونٹی کی میٹنگ میں. اس پہ توجہ آپ تعلیم پہ کچھ خرچ ہی نہیں کر رہے، اور آئی ٹی کو تو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. 1990 میں ایک گروپ آیا تھا پاکستانیوں کا، انہوں نے کہا آئی ٹی پاکستان کا مستقبل ہے. تو شریف خاندان نے مبینہ طور پہ یہ کہا کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا، ورنہ آج $20 بلین کی آپ کا مسئلہ ہی نہ ہوتا. صرف آئی ٹی سے آپ $20-30 بلین کما رہے ہوتے، آپ نے 20-30 لاکھ جو ہے وہ آدمی پیدا کر لیے ہوتے. تو یہ کون سا ایسا مشکل کام تھا؟ تعلیمی ہے، ٹیکنالوجی ہے، شعور ہے، قوموں کی بیداری ہے. ورنہ قوموں پر وہ راگ ایجنٹ مسلط ہو جاتے ہیں. کراچی میں نواز شریف مسلط ہو جاتے ہیں، بلاول مسلط ہو جاتے ہیں. بلاول جو گفتگو کر رہا ہے کیا وہ ایک سیاستدان کی گفتگو ہے؟ وہ کہہ رہا ہے سڑکیں نہیں ہیں آزاد کشمیر میں، پانی نہیں. سندھ میں تو بہت صاف پانی ہے. جنوبی اضلاع کے لوگ انڈسٹریل ویسٹ اور گھروں کا گندا پانی جس نہر میں پڑتا ہے اس نہر کا پانی پیتے ہیں. مجبور ہیں. یہ ایک ایسی قوم ہے جسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے لیڈر اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. موحید یوسف صاحب نے جو انٹرویو دیا کرن تھاپر، موحید یوسف صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. ویری ونڈرفل، ٹو دی پوائنٹ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا دہشت گردی بند کرو اور کشمیر پہ بات کرو تو مذاکرات کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. بالکل ایبسولوٹلی کلیئر. ٹھیک ہے. اور بہت ہی مطلب اچھے انتخاب و ثابت ہوئے ہیں. ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں، وہ زبان بولتے ہیں جو ایک سفارتکار کو بولنی چاہیے، بولڈ بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب ایک اور بھی معاملہ، جب انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا حمداللہ محب کی یہ ملاقات نواز شریف صاحب کے ساتھ کرانے میں انڈیا کا کردار ہے؟ میں یہ تو کہہ چکا ہوں. امریکہ آگے چلیں. انڈیا اس وقت اشرف غنی کا سب سے بڑا سہارا انڈیا بھائی امریکہ کو پرسو کر رہا ہے. ٹھیک. افغانستان کے اندر کیسی گورنمنٹ ہونی چاہیے، یہ سوال ابھی بھی. دیکھیے جو شاہ محمود گئے ہیں نا، اس میں جو 3 پوائنٹ ہیں وہ بڑے اہم ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ تصویراتی تعلقات کو فروغ دیں گے، یہ بہت اہم ہے، یہ ہمیں پہلے بات کرنی چاہیے تھی. پھر یہ ہے کہ یہ جو سی پے کے منصوبے اس پر تیزی سے کام کریں گے. تیسرا نقطہ اتنا ہی اہم ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے اور وہ تشدد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے فریقوں کا، یعنی دونوں فریقوں کو نہیں کرنا چاہیے. اور شاہ محمود نے یہ بھی کہا ہم آہنگی ہے. ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ سے ہم آہنگی نہیں ہے، پھر خام خواہ امریکہ کی گود میں آپ گھس رہے ہیں. کس لیے؟ دیکھیے افغانستان کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے کنسنسس گورنمنٹ. آسانی سے نہیں ہوگا. افغانستان میں ایک ڈھیلی ڈھالی فیڈریشن بن سکتی ہے. ہمیشہ یہ رہا ہے
وہاں پولیس کے پاس لوگ نہیں جاتے, عدالتوں میں نہیں جاتے, قبائل اپنے فیصلے کرتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسے ہی, ہر قبائلی علاقے میں یہ ہوتا ہے. ہزارہ جات ہیں, ترکمان ہیں, تاجک ہیں, بار بار ہم دہراتے ہیں, مرکز اس میں مداخلت نہیں کرتا بہت سارے معاملات میں. یہ انیشیٹو طالبان کو لینا چاہیے. پاکستان نے کہہ دیا کہ کنسنسس گورنمنٹ ہونی چاہیے, یعنی اس کا مفہوم یہی ہے. تو یہ وہ جو بمباری کر رہے ہیں امریکی, وہ کس لیے کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں مضبوط پوزیشن سے بات کر سکیں. تو اس کا حل یہی ہے. یہ ہمیشہ بفر سٹیٹ رہا, یہ 74 تک 250 سال تک بفر سٹیٹ تھا. یہ نہ روس اور برطانیہ کی جنگ تھی تو یہ روس یا برطانیہ کے ساتھ میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھا. یہ امریکہ اور روس کی جنگ تھی تو کسی کے ساتھ نہیں تھا. دونوں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ وہاں کرتے تھے. قدیم قبائلی معاشرہ ہے, اس میں پامیر ہائٹ سے لے کے جلال آباد تک قبائل ہیں اور قبائل فیصلہ کن ہیں. اس میں حکمت یار نے سب سے اچھا فارمولہ پیش کیا تھا کہ بھئی جنگ بندی کر لو, اس دوران مذاکرات کر لو. 2 سطحوں پہ ہو سکتا ہے. ایک لویا جرگہ کہ وہ بیٹھیں اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. اور اس میں نقطہ صرف ایک ہی ہے, ہر شخص کی جان و مال محفوظ ہو, ہر شخص کا اقتدار میں حصہ ہو. یعنی بامیان ہے یا یہ وہ شمال کے علاقے, تو وہاں گورنر ان کے ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو آئین پہ بھی, طریقے حکومت پہ بھی, قومی اداروں پہ بھی. صحیح, ٹھیک ہے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور فائنلی یہی ہوگا, اس لیے کہ جب قوموں کا وجود خطرے میں پڑتا ہے, جیسے امریکہ کی خانہ جنگی میں ہوا تھا 1859 میں یا 58 میں, تو پھر یہی ہوا تھا. جب لوگ مرتے چلے جاتے ہیں تو ایک دن اس کا کوئی دیکھے نا, اسی کے رد عمل میں طالبان اٹھے تھے. مگر طالبان جو ہیں وہ پشتونوں کی آبادی ہے 45%, اگرچہ سب سے بڑا گروپ ہے, لیکن باقی لوگوں کو بھی تو امن چاہیے, عزت چاہیے, روزگار چاہیے. پھر یہ ہے کہ دنیا کی قوموں میں اگر ذرہ برابر بھی اخلاص ہے, دنیا کے اپنا بھی مفاد اگر عزیز ہو, 15-20 سال وہاں انڈسٹریلائزیشن کے لیے انہیں مدد دی جانی چاہیے اور نگران ادارہ ہونا چاہیے. یو ایس ایڈ جیسے نہیں جو اپنے وسائل ضائع کرتا ہے پاکستان میں, ایسا عالمی ادارہ ہونا چاہیے جو ٹرینڈ ورکر پیدا کرے, انڈسٹری وہاں لگائے لوگوں کے لیے. اب سمگلنگ وغیرہ تو ہوگی نہیں اس طرح سے جس طرح ہے. ادھر بھی روس نے فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں, ہم بھی یہاں باڑ لگا رہے ہیں. تو انڈیا جو ہے وہ سپائلر ہے, اس وقت خرابی وہ پیدا کر رہا ہے. تو یہ افغانوں کی باہمی بات چیت ہے جس میں پاکستان, ایران, ترکی, چین مددگار ہو سکتے ہیں, روس بھی مددگار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال, آخری 2 منٹ ہے میرے پاس ہارون صاحب. یہ تمام چیزیں جو آپ نے کی یقینی طور پہ قابل قبول ہیں, ایسا ہو سکتا ہے اگر کیا جائے تو فائنلی اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس سے پہلے اس میں امریکہ کو بھی شامل کر لیں, ٹھیک ہے, امریکہ کو بھی شامل کر لیں اس میں, تو وہ تو معاملات پھر وہیں پہ اسی نہج پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے نا. اگر صلح کی سوال تو نیت کا ہے, کیا امن چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کا امن سازگار ہے. امن سازگار ہے تو پھر اس طرح کی کارروائیاں جیسے آپ نے بتایا, ابھی آپ نے کہا یہ مصدقانی 3000 فوجیوں کے حوالے سے. اب اس کو چھوڑ دیجئے, ہم اس پہ بات مکمل. دوحہ مذاکرات کا کیا نکلے گا, وہ آخری لائن پہ نہیں, دوحہ مذاکرات سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو سنا آپ نے دوستوں کس پرکار سے پاکستانی میڈیا خوفزدہ ہے پیگاسس سافٹ ویئر سے. بھلے ان کو اس بارے میں جانکاری ہو نہیں ہو, یہ خوف میں رہتے ہیں, پہلے ہندوستانیوں کے, پھر ہندوؤں کے, پھر ابھی پیگاسس سافٹ ویئر کے. ان کو صرف خوف میں رہنے کا ایک ریزن چاہیے. خیر, ان لوگوں نے جیسے بات کی کہ پیگاسس سافٹ ویئر سے راہل گاندھی کا یہ کیا جا رہا ہے, راہل گاندھی نے یہ کہہ دیا. انہیں شاید جانکاری نہیں ہے کہ راہل گاندھی کا بھارت میں کچھ خاص پربھاؤ اب رہا نہیں ہے. تو خیر جو بھی ہو, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ISI ایک زمانے میں نمبر 1 تھی. پتہ نہیں یہ کون سا ایجنسی ہے جہاں پہ یہ لوگ کمپٹیشن کرواتے ہیں اور اپنی ایجنسی کو نمبر 1 پہ لے کے جاتے ہیں. ان کا یہی بولنا کافی مزیدار رہتا ہے کہ نمبر 1 ایجنسی. ابھی جیسے افغانستان میں ہوا کہ ان کی افغان امبیسڈر کی بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے کے گیا, تو انہوں نے قرار کہہ دیا کہ رو اس کے پیچھے. اگر رو اس کے پیچھے تھی تو نمبر 1 ایجنسی کیا کر رہی تھی؟ اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے دیش کا, وہاں تک رو پہنچ جا رہی, تو تم کیا کر رہے ہو؟ تو ان کا ایسا ہی کہنا ہے اور ایسا ہی کہنا چلتا رہے گا. ان کو اپنے آپ کو جھانک کے دیکھنا نہیں ہے, دوسروں کو صرف دوش دینا ہے. ایسے تو دیش چلے گا نہیں. انہوں نے کہا کہ IT پہ بھی کام ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کیا ہی نہیں, کسی نے نہیں کیا. ان کے پورے 70
साल के आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद ही फैलाया। तो उसकी सज़ा कभी न कभी किसी न किसी को तो मिलेगा, तो अब जो आएगा उसे झेलना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और देखते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए जय हिंद।